اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی میں آج کا پروگرام بھی کچھ حقائق پہ ہی مبنی ہے، اگرچہ ہماری بہترین کوشش رہی کہ ہم صرف حق کی ہی بات کریں، لیکن آج کچھ حقوق ایسے ہم استعمال کرنے لگے ہیں جو نئی نسل جس پہ تباہی کے گڑھے میں گرنے جا رہی ہے، لیکن اس کو اس چیز کا محسوس نہیں ہو رہا۔ چند لفظ ہیں صرف، لیکن اس کا استعمال آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی یقین جانے اگر آپ کے دل میں رتی برابر ایمان ہے، رتی برابر پاکستانیت ہے، تو آپ کا دل بھی کانپ اٹھے گا۔ ایک ہم ہر ناچنے گانے والے کو، ڈھول بجانے والے کو، کسی فوش فلموں میں بھی حصہ لینے والے کو ہم آرٹسٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہے۔ اب آرٹسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈکشنری میں اور ویسے کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے: اے پرسن کریٹس پینٹنگس اور ڈرائنگس ایز اے پروفیشن اور ہابی۔ ایسا شخص جو کہ پینٹنگز بناتا ہو پیشے کے طور پہ یا شغل کے طور پہ، یہ ہے آرٹسٹ۔ اور آپ اپنا جائزہ لے لیجئے، آپ کس کو آرٹسٹ کہتے ہیں؟ دوسرا ہے ماڈل۔ ماڈل بھی یہ ہے کہ جس کی نقل کی جائے۔ اب آپ اس پیمانے پہ پرکھ لیجئے، کیا آج کی ماڈل جو ٹی وی پہ آتی ہیں، جو اپنے پروگرام کرتی ہیں، کیا آپ اپنی بیٹی کو، بہن کو وہ لباس پہنانا چاہیں گے؟ وہ الفاظ اور وہ اس طرح کے فحش اشارے آپ برداشت کر سکیں گے جو ٹی وی پہ آتے ہیں، جس کو ماڈل کہتے ہیں آپ؟ اگلا آ جائیں آپ سٹار۔ سٹار تو قدرت کے مظاہر میں سے ایک سب سے خوبصورت نشانی ہے اللہ کی، لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم ہر میراثی کو، ہر ناچنے گانے والے کو، ہر ٹی وی میں آنے والے کو، ہر اس بندے کو سٹار کہہ دیتے ہیں جس کو تھوڑی سی بھی اس شعبے سے شہرت مل جائے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا سٹار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمپل لفظوں میں اے فکسڈ لیومینس پوائنٹ ان دا اسکائی۔ آپ اپنا جائزہ پھر لیجئے، کیا آپ نے کبھی اسکول، کالج میں فرسٹ آنے والے کو یا ریکارڈ بریکر کو کبھی سٹار کا لقب دیا کہ یہ سٹار ہے ہمارا؟ کیا وہ چیزیں جو ہم صرف یہ گانے بجانے سے لنک کر بیٹھے ہیں، یہ کسی اچھے نیک کام کے لیے، نیک آدمی کے لیے، محنتی آدمی کے لیے یا کسی پروفیشنل اسکل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں، قوم کے خلاف سازش ہے۔ ایک یونانی فلاسفر جس کے شاگردوں میں اسکندر اعظم اور تھیو جیسے عظیم الشان، عظیم المرتبہ شاگرد شامل ہیں، ہم آج ایک نارووال کے جعلی پروفیسر، فراڈیے، لوٹ مار کے ماہر سابق وزیر کو ہم ارسطو کا خطاب دے بیٹھے ہیں، اور ہم اسے ایک نیگیٹو سینس میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب، اپنے الفاظ کو درست کر لیں، اپنے رویے درست کر لیں، تو ہماری قوم سوچتے ہیں کس طرف جا رہی ہے، کہاں گرنے جا رہی ہے۔ ہم ہر شرارتی آدمی کو، شرارتی بچے کو کہہ دیتے ہیں افلاطون، اے افلاطون بچہ ہو جائے، افلاطون علی ارتا کر دیا۔ اب افلاطون کون ہے؟ یونان کا بہت بڑا فلاسفر، جس کے کچھ اقوال، 2-3 صرف میں قول اس کے دہراؤں گا۔ ایک تو وہ کہتا ہے یہ خاموش رہنا سیکھیں، اس سے مچھلی اس وقت تک محفوظ ہے کانٹے سے، شکاری سے، جب تک اپنا منہ بند رکھتی ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ جو قوم ڈاکٹر کو زیادہ محترم مانے وہ بیمار ذہنیت کی نشانی ہوتی ہے۔ جہاں لوگ جنرل کو زیادہ محترم مانے وہ شدت پسند وحشی ہیں، اور جہاں لوگ استاد کو محترم مانے وہ حقیقت میں تہذیب یافتہ ہیں۔ یہ
افلاطون کے اقوال ہیں، اور ایک اور قول جو آج کے ڈاکوؤں پہ، لٹیروں پہ بہت صادق آتا ہے، اور وہ ہمارے معتبر لوگ بن چکے ہیں، جس میں اسی افلاطون نے کہا تھا آج تک کوئی اچھا آدمی بہت تیزی سے امیر نہیں بنا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹ، یہ کاروباری جو بھی چند دنوں میں آپ کو امیر بنتے نظر آتے ہیں، انہوں نے قوم کو کس طرح لوٹا کھسوٹا ہے، اور کس طرح وہ پورے کے پورے قوم کو اپنی بددیانتی سے ان کی جڑوں میں بیٹھ رہے ہیں، انہیں کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ اس افلاطون کے اقوال ہیں جس کو ہم ایک شرارتی بچے کا متبادل بنا بیٹھے ہیں۔ ناظرین، المیہ یہ ہے کہ ہم اندھا دھند بغیر دیکھے، بغیر سوچے وہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ایک سازش کے تحت ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے گئے، جس میں یہ چند لفظ میں نے آپ کو سنا دیے، جس میں آرٹسٹ ہے، سٹار ہے، ماڈل ہے، ارسطو، افلاطون، اس طرح کے الفاظ جو کہ اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے انتہائی باعزت پاکیزہ لوگوں میں یہ پائے جاتے ہیں چیزیں، لیکن ہم کس کے لیے بنا بیٹھے ہیں؟ کبھی محترم ناظرین اکیلے میں سوچیے گا، اس پہ غور کیجیے گا، اور پھر اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، آپ کے بچے، آپ کے عزیز و اقارب، انہیں یہ بات بتائیے کہ ان الفاظ کو سوچتے وقت، لکھتے وقت، بولتے وقت آپ کو کیا سوچتا ہے۔ ایک اور لفظ ناظرین، بڑا لفظ تو خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مکروہ شکلیں چل رہی ہیں، آپ ذرا اس پہ بھی غور کر لیں۔ کسی عورت نے اگر کسی ڈرامے میں یا فلم میں یا اخبار کے اشتہار کے لیے اپنے جسم کی میکسیمم نمائش کی ہو تو اس کا کہا جاتا ہے یہ بڑی بولڈ سین کرنے والی عورت ہے جی۔ بولڈ کا لفظ تو بہادری، جرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو جو اپنا جسم کی نمائش کر کے پیسہ کماتے ہیں، ہم کس طرح بولڈ کہتے ہیں، اس کو بھی سوچیے گا ناظرین۔ یا یہ کہ یہ وہ سازش ہے جو کہ اس قوم کو نہ صرف برباد کرنے کے لیے لائی گئی سازش یہاں پہ، بلکہ آلموسٹ برباد کر چکی، کہ ان لفظوں کے متبادل ہمارے ذہن میں کوئی لفظ نہیں آتا جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں، سوائے ان چیزوں کے جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں۔ خدا را اس پہ غور کرے، اپنی نسلوں کو تباہی سے بچائیں، اپنے ان الفاظ کا استعمال کرنا سیکھیں جو جس بندے کے لیے، جس کام کے لیے بنا ہے اس کو وہی کہیں۔ اگر ایک لفظ ڈھولچی کے لیے ڈھولچی ہے، میراثی کے لیے میراسن ہے یا میراثی ہے، ایکٹر کے لیے ایکٹر ہے، اور جس طرح کا بندہ ہے، جو لفظ اس کے لیے بنے تھے وہ استعمال کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ اس معاشرے سے جو گندے لفظ ان کے ذہنوں میں آپ نے ڈال دیے، اچھا بنا کے وہ ختم ہو جائیں گے، تو آپ کی بہتری کتنی ہو جائے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے۔ اللہ حافظ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔